امید نجات یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری چینلز کو، ہماری ویڈیوز کو آپ باقاعدگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو مضمون ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا تیسرا ظہور ہے کہ خداوند یسوع مسیح تیسری مرتبہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ آج ہم اس بات پہ غور کرنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں کہ بالآخر خداوند یسوع مسیح تیسری مرتبہ اپنے شاگردوں پر کیوں ظاہر ہوئے، کس مقام اور کس جگہ پر وہ ظاہر ہوئے، کس کام کے لیے وہ ظاہر ہوئے، اور المسیح کے اس ظہور سے آپ کے لیے، ہمارے لیے، شاگردوں کے لیے کیا خاص پیغام تھا۔ یہ وہ کلام ہے جو جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع المسیح نے کیا۔ ایک ان کی زمینی خدمت کا پیغام ہے اور یہ جی اٹھنے کے بعد کا پیغام ہے، اور یہ بڑا خاص پیغام ہے، یہ اہم پیغام ہے، یہ بابرکت کا پیغام ہے۔ تو آئے ہم مل کے اس بات کو آج سیکھیں کہ یسوع مسیح کا تبریاس کی جھیل پر شاگردوں پر تیسری مرتبہ ظاہر ہونا۔ خداوند یسوع مسیح تبریاس کی جھیل کے کنارے اپنے شاگردوں پہ ظاہر ہوئے، اور یہ واقعہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 21ویں باب کی پہلی آیت سے لے کے 14ویں آیت تک ہمیں ملتا ہے۔ سوال جنم لیتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تبریاس کی جھیل پر کیوں ظاہر ہوئے۔ خداوند یسوع مسیح تبریاس کی جھیل پر اپنے شاگردوں پر اس لیے ظاہر ہوئے تھے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی قدرت اپنے شاگردوں کو دکھا سکے۔ وہ معجزانہ قدرت جو انہوں نے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے دوران مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور محسوس کی تھی، اس کو ایک بار پھر سے وہ دیکھ سکیں، ان کی دہرائی ہو سکے کہ یہ وہی خداوند یسوع مسیح ہے، یہ وہی المسیح ہے۔ تو ضرور تھا، لازم تھا کہ خداوند ان پر ظاہر ہو تاکہ وہ اپنی قدرت، اپنا اختیار اور اپنی حشمت ایک بار پھر سے ان کو دکھا سکیں۔ اس لیے وہ تبریاس کی جھیل پر ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ جو شاگرد ہیں وہ کئی دنوں سے پریشان تھے۔ وہ ذریعہ معاش کے لیے جھیل کے کنارے پہنچے تھے، کیونکہ یہ سارے شاگرد پیشے کے اعتبار سے ماہی گیر تھے۔ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے تھے تاکہ مچھلیوں کو پکڑیں اور انہیں بیچ کر اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے روپے پیسے حاصل کر سکیں، روٹی کما سکیں۔ اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ تبریاس کی جھیل پر یہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے۔ کئی دنوں کی کوشش کے باوجود انہیں کوئی مچھلی نہ ملی تھی، ان کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہ بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی مدد ان کے لیے پہنچے۔ اور کلام خداوند کے اندر یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے، یہ ضرور تھا، لازم تھا کہ خداوند اپنا آپ ان پہ ظاہر کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خداوند سے کٹ چکے تھے، ان کا تعلق، ان کا واسطہ، ان کا رابطہ، ان کا کنیکشن، ان کا ربط المسیح سے منقطع ہو چکا تھا، اور ضرور تھا کہ یہ کنیکشن دوبارہ سے بحال ہو۔ اور بات یاد رکھیے، جب خداوند کے ساتھ آپ کا رابطہ تعلق بحال ہو اور پھر آپ اپنی کوتاہی کے باعث، لاپرواہی کی وجہ سے، اپنے گناہ کے سبب سے اس رابطے کو توڑ دیتے ہیں، یا اس رابطے کو، تعلق کو، رفاقت کو کمزور کر دیتے ہیں، تو وہ رفاقت، وہ کنیکشن جو ٹوٹ چکا ہے، وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے، پریشانی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ شاگرد چونکہ اس لاپرواہی کا شکار ہو چکے تھے، اس کوتاہی میں سے وہ گزر رہے تھے، اس لیے اس لاپرواہی، اس کوتاہی کی وجہ سے وہ
کوئی مچھلی نہ پکڑ سکے، اور یہ بھی لازم تھا کہ خداوند اپنا آپ ان پہ ظاہر کرتے، ان کے لیے یہ آزمائش تھی تاکہ خداوند ان پر ظاہر ہوتے اور وہ دوبارہ سے ایمان لاتے۔ اس لیے شاید ان کے پاس کچھ نہ تھا، وہ کچھ بھی نہ محنت کے باوجود پکڑ سکے، کچھ حاصل نہ کر سکے، اور ضرور تھا کہ خداوند ان کے درمیان آتے اور اپنی قدرت ان کے درمیان ظاہر کرتے۔ خداوند اپنا آپ ان پر ایک بار پھر سے عیاں کرتے، اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے صبح کا وقت تھا، مسیح خداوند ان کے درمیان آ پہنچے، اور وہ یسوع کو پہچاننے نہ پائے۔ وہ کشتی پہ تھے، یسوع جھیل پہ تھا، شاید ان کے درمیان ایک ڈفرنس تھا، اس ڈفرنس کی وجہ سے انہوں نے یسوع مسیح کو نہ پہچانا۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی اجنبی آدمی ہے، یا اس لیے وہ یسوع مسیح کو اس وقت صبح سویرے نہ پہچان سکے ہوں، چونکہ ابھی اندھیرا ہی تھا، اس لیے شاید وہ المسیح کو نہ پہچان سکے ہوں، یا خداوند یسوع مسیح نے ہی اپنا آپ ان پہ ظاہر نہ کیا ہو۔ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے، اور جب یسوع مسیح ان کے قریب ہوئے، جب یسوع مسیح نے کنارے پہ سے ان کو مخاطب کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے سوال کیا، اور یہ سوال تھا کہ اے بچوں، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے ان سے روٹی کا سوال کیا، خداوند یسوع مسیح نے ان سے کھانا مانگا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے روٹی اور کھانا کیوں مانگا؟ کیونکہ وہ تو خود کل کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ وہ کہتا ہے سونا میری ہے، چاندی میرا ہے، ہیرے جواہرات میرے ہیں، تم مجھے کیا دو گے؟ تو یہ ساری چیزیں، کائنات کی ساری اشیاء یہ اسی کی ہیں، اور اسی کے وسیلے سے تخلیق اور پیدا ہوئی ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے، اور وہ اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے، ساتھیوں سے سوال کرتا ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ Why this happened؟ شاید اس لیے تھا کہ خداوند تنگی، مفلسی اور غریبی اور ناداری میں ان کی تابعداری کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ خداوند دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اپنی غریبی، تنگی، ناداری اور مفلسی میں جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کیا یہ میری تابعداری کرتے ہیں؟ کہ اب بھی ان کے دل میں کچھ شک ہے؟ بعض اوقات خدا ان حالات میں اپنے لوگوں کا امتحان کرتا ہے۔ بعض اوقات جب کچھ بھی نہ ہو تو وہ ہم سے طلب کر لیتا ہے، مانگ لیتا ہے۔ جب دینے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہو تو بعض اوقات وہ اسی ایک چیز کو بھی مانگ لیتا ہے، تقاضا کر دیتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے ایک ایسی چیز مانگ لی جو اس کے پاس اکلوتی تھی، ایک ہی تھی، اور کافی عرصہ کے بعد اسے مہیا کی گئی، اسے خداوند کی طرف سے ملی تھی، اور خداوند نے وہی چیز اس سے طلب کی۔ جب آپ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب آپ تابعداری، فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بڑی برکت آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو بعض اوقات اگر ایسی آزمائش آ جاتی ہے تو ایسی آزمائش میں ہمیشہ اس کلام کو اور ابراہیم کی اس تابعداری کو آپ یاد رکھیں، پھر سمجھیں کہ کوئی بڑی برکت آپ کو ملنے والی ہے، کوئی بڑی برکت آپ کے لیے خدا نے رکھ چھوڑی ہے، تو پھر تیار ہو جائیں اس برکت کے لیے۔ مگر برکت سے پہلے تابعداری، فرما برداری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح شاید ان کا امتحان کرنا چاہتے تھے۔ اس کے اس بات کا علم تو تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں، یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، مگر پھر بھی خداوند نے ان سے مطالبہ کیا، خداوند نے ان سے مانگا۔ خداوند ان کے منہ سے یہ سننا چاہتا تھا کہ نہیں، خدا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے،
سچائی جاننا چاہتا تھا، خداوند حقیقت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اور بچوں، خداوند سچائی سے واقف ہے، ہمارے دلوں گردوں سے، ہمارے حالات سے وہ واقف ہے، مگر ہماری زبانی بعض اوقات وہ سننا چاہتا ہے کہ حالات کیا ہیں۔ برتن بالکل خالی تھے، جال خالی تھے، کشتیاں خالی ہو چکی تھیں، اب ان کے دل بھی خالی تھے، وہ برکت کے لیے تیار تھے، وہ آرزو مند تھے کہ معجزہ ہو۔ اور اسی وقت برکت ملتی ہے جب آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں۔ یسوع انہی خالی برتنوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اور جب آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اپنے اندر کی چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، نظر کر دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو اپنی برکتوں سے بھرتا ہے۔ کشتی واقعی خالی تھی، اور اب ضرورت تھی کہ کشتی بھری جائے، اب ضرورت تھی کہ ان کی مایوسی، ان کی اداسی، ان کی پریشانی دور کی جائے۔ خداوند بعض اوقات ہمارے زبان سے سچائی کو سننا چاہتا ہے، خداوند جاننا چاہتا ہے باتوں کو، اور ایسا ہی شاگردوں کے ساتھ بھی ہونا تھا۔ خداوند نے ان سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں خداوند، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور اب وقت آ پہنچا تھا کہ خدا اپنا جلال ان پر ظاہر کرے، اب خداوند اپنی قدرت ان پہ عطا کرے، وہی معجزانہ قدرت جو انہوں نے زمینی خدمت کے دوران مرنے سے پہلے یسوع کے اندر دیکھی تھی، کہ کیسے مردے زندہ کیے جاتے ہیں، لنگڑے چلائے جاتے ہیں، لنجے تندرست کیے جاتے ہیں، اندھے یسوع کے نام سے بنائی پاتے ہیں، اس کے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور اب ضرورت تھی کہ وہ اپنا جلال ان پر ظاہر کرتے۔ خداوند نے اس بڑی برکت کے لیے ایک کام انہیں کرنے کے لیے کہا۔ یسوع مسیح نے ان کو ایک حکم دیا، تو ایسے حالات میں تابع داری کرنے کے لیے آپ خدا کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ تابع داری کے لیے حکم ماننا از حد ضروری ہے۔ اور اب ان کا امتحان تھا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ کشتی کے دائیں طرف تم جال ڈالو۔ شاگرد جو ہیں وہ ایک تجربہ کار ماہی گیر تھے، ان کی تقریباً عمر کا ایک بڑا حصہ اسی کام میں گزرا تھا۔ They were experienced fishermen۔ ان کو ساری چیزوں کا علم تھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں مچھلیاں ہوتی ہیں، پانی کدھر کم گہرا ہے، کدھر گہرائی ہے، کدھر مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کا بہت زیادہ تجربہ تھا، وہ پیشے کے اعتبار سے سارے کے سارے ماہی گیر تھے، وہ اپنے تجربات کو آزما چکے تھے، وہ محنت کر چکے تھے، اور ان کے پاس اب کچھ نہیں تھا۔ یسوع مسیح نے ان حالات میں انہیں ایک حکم دیا کہ تم کشتی کے دائیں طرف جال ڈالو، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تابع داری کی۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے حکم کو فری فور مان لیا، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کشتی کے دائیں طرف جال ڈال دیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے حکم ماننے کی برکت ہے جو بھی ہم سننے والے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر، اناجیل کے اندر خداوند یسوع مسیح کے تقریباً 173 احکامات ہیں، حکم ہیں، تو ان میں سے یہ ایک حکم تھا جو انہوں نے مانا۔ یسوع نے ان سے کہا کہ تم داہنے طرف جال کو ڈالو، تابع داری کا حکم، اور لکھا ہے کہ انہوں نے المسیح کی تابع داری کی۔ یسوع کے اس حکم کو انہوں نے فی الفور مان لیا، اور اس بڑے حکم کی برکت آگے لکھی گئی۔ اور جب انہوں نے جال ڈالا تو لکھا ہے وہ مچھلیوں کی کثرت کے باعث اس کو کھینچ نہ پائے۔ اور جیسے میں نے بتایا وہ تجربہ کار ماہی گیر تھے، وہ جوان آدمی تھے، تقریباً 7 شاگردوں کا ذکر ہے، اور لکھا ہے یہ 7 جوان
مچھلیوں کی کثرت کے باعث اس جال کو کھینچنے نہ پائے. ان کے خالی جو برتن تھے یعنی کہ کشتیاں جو تھیں، جال جو تھے، وہ اب بھرنا شروع ہو گئے. یسوع مسیح کی تابعداری سے خالی برتن بھر جاتے ہیں. یسوع مسیح کی تابعداری سے خالی جال جو ہیں وہ مچھلیوں سے بھر جاتے ہیں. ان کے لیے شکار آ جاتا ہے. جہاں سے وہ نہیں بوتے، خداوند وہاں سے بھی ان کے لیے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. شاید دریا کے اندر، جھیل کے اندر مچھلیاں واقع نہیں تھیں، مگر حکم آسمانی تھا، حکم خداوند کا تھا. اور جب حکم اس کا ہو تو پھر مچھلیاں کیوں نہ آتی. یسوع مسیح کے حکم سے مچھلیاں جال کے اندر آئیں، اور لکھا ہے ایسی کثرت کی برکت کہ شاگرد اس برکت کو سنبھال نہ سکے. اور لکھا ہے کہ ان کا جال جو تھے پھٹنا شروع ہو گئے. جال ان کے پرانے تھے، گھسے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے تھے، نکارا ہو چکے تھے، زنگ آلودہ تھے. مگر خداوند نے چونکہ تابعداری ہو چکی تھی، انہوں نے مسیح کی فرما برداری کی، انہوں نے خداوند کے حکم مانا تھا، ان کے جال کیسے پھٹتے؟ ان کے جال جو زنگ آلودہ تھے وہ کیسے ٹوٹتے؟ رسیاں کیسے کھلتی؟ اور لکھا ہے کہ ان کے جال تک نہ پھٹے. ایسی کثرت کی برکت، اور جب تابعداری مسیح کی ہو تو پھر نقصان کیوں کر؟ پھر نقصان اس میں شامل وہ نہیں کرتا. جو برکت خداوند کی طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھیں، وہ اس میں نقصان شامل نہیں کرتا، وہ اس میں ہمارے لیے پریشانی پیدا نہیں کرتا. اور یہی شاگردوں کے ساتھ ہوا. تابعداری کی بڑی برکت ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے چہروں کی اداسی، پریشانی شادمانی اور خوشی میں بدل گئی، کیونکہ ان کے پاس رزق آ چکا تھا، شکار آ چکا تھا، کھانا آ چکا تھا، ان کے لیے کھانا مہیا ہو چکا تھا. اور کلام کے اندر لکھتے ہیں وہ خوشی سے بھر گئے. ان کی شادمانی عجیب ہوگی، وہ حیران بھی ہوں گے. اور جب یہ کام ہو چکا تو حیرانی تو ہونی تھی. تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، 173 تقریباً خداوند کے احکامات ہیں اہم. تو اگر آپ ایک حکم بھی ماننا شروع کر دیں، اگر آپ مسیح کے ایک حکم کی بھی تابعداری شروع کر دیں، تو یقین جانیں اس کی برکت کس قدر ہوگی، کس قدر بڑی برکت آپ کو ملے گی، آپ کس قدر بڑی برکت کے وارث ہوں گے. اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک یا دو حکم ماننے کا تہیہ کر لیں، ہم وعدہ کر لیں کہ خداوند آج سے یہ تیرے حکم ہم مانیں گے، ہم ان کی تابعداری کریں گے، اور ان کے ماننے میں ہم کبھی کوتاہی، لاپرواہی نہیں برتیں گے، تو یقیناً آپ کو آپ کے حصے کی برکت ملے گی. جیسے کہ شاگردوں کو یہ بڑی برکت ملی ہے. اور یاد رکھیں کہ خداوند اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. خداوند کے کام کرنے کے طریقے فرق اور مختلف ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی ہمارے وسائل پر انحصار نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ہماری قابلیت پہ انحصار نہیں کرتا، ہماری محنت پہ انحصار نہیں کرتا. وہ تعداد کا، وہ مقدار اور تعداد کا پابند محدود نہیں ہے. اس لیے خداوند نے اپنی قدرت سے کام کیا، خداوند نے اپنے طریقے سے کام کیا. اور لکھا وہ پہچان گئے، چونکہ یہ بشر کا کام نہیں، عالم غیب ہونا یہ بشر کا کام نہیں ہے، یہ خدا کا کام ہے کہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جان لینا، پیر میں رکھی ہوئی چیزوں کو پہچان لینا، پیر میں چھپی ہوئی پشیدہ چیزوں کا علم رکھنا، یہ صرف خدا کو واجب ہے. اور یہ علم جو ہے یہ صرف خدا کے پاس ہے. the knowledge of the hidden things، اور یہ صرف قدرت خدا کے پاس ہے. اور یسوع مسیح
اس قدرت کو اپنے اندر رکھتا ہے. وہ علم غیب کا وہ مالک ہے. اسے پتا ہے کہ مچھلیاں کہاں ہیں، اسے پتا ہے زمین کے اندر چھپے جواہرات کہاں ہے، اسے چھپا ہے میرے لیے آپ کے لیے برکت کس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، اب راز کھلنا تھا اور راز کھل گیا. وہ جان گئی یہ شخص کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح ہے. شاگردوں نے پہچان لیا، پترس نے پہچان لیا، اور لکھا ہے چونکہ وہ ننگا تھا وہ فوراً جھیل میں کود گیا، اجاں ہو گیا. اور یقیناً جو نور ہے، جو سچائی ہے، وہ چھپے چھپ نہیں سکتی. خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. اب حقیقت اور سچائی جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی تھی. اب المسیح ظاہر ہو گئے، عبید کھل گیا، اور شاگرد پہچان گئے کہ یہ بشر کا کام نہیں، یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ خدا ہی کا کام ہے. اس لیے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو یسوع سے چھپایا، ننگے تھے. اور لکھا ہے کہ یسوع بھی جھیل کے کنارے ہی پہ ہیں، وہ جھیل کے اندر ہے اور چند فٹ کا فاصلہ ان کے درمیان ہے. جیسے ہی وہ بڑی مشکل سے جال کو کھینچ کر لے کر آئے، تھک چکے تھے، وہ کئی دنوں سے محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے، بھوک پیاس سے بالکل وہ نڈھال ہو چکے تھے، بھوکے اور پیاسے تھے، تھکے ہوئے تھے، نڈھال تھے وہ. اور جیسے ہی وہ جال کو کھینچ کے بڑی محنت سے کنارے پہ لے کے آئے تو المسیح وہاں موجود تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے ان سے پھر سوال کیا. خداوند نے کہا کہ جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے مجھے کچھ دو. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ مچھلیاں یسوع مسیح کو بھی دی ہوگی. یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے کہ خداوند نے کیوں مچھلیاں پھر ان سے مانگی. پہلے کھانا مانگا اور اب خداوند ان سے مچھلیاں مانگ رہے. کیا خدا کو ان کی ضرورت ہے؟ کیا خداوند کو ان کی بھوک تھی؟ نہیں. مسیح کو نہ تو ان کی ضرورت تھی اور نہ خداوند کو ان کی بھوک تھی. یسوع مسیح نے مچھلیاں مانگی اور پھر لکھا وہ ان کے پاس گئے اور انہیں روٹی اور بھنی ہوئی مچھلیاں کھانے کو دی. بڑی عجیب اور حیرت انگیز بات کہ یہ سب کچھ چند ہی لمحوں یا پلوں میں ہو رہا ہے. نہ روٹی کے لیے وہاں آٹا، نہ گوندنے کے لیے پانی، اور نہ مچھلیوں کو بھوننے کے لیے کوئی آگ، نہ ان پہ لگانے کے لیے کوئی مسالہ یا نمک ہے. تو یہ خدا نے چند ہی لمحوں میں ان کے لیے مہیا کر دیا، کیونکہ اس کو فکر تھی. وہ فکر مند تھا کہ شاگرد بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ وہ اپنا آپ ان پہ ظاہر کرے. ضرورت ہے انہیں مچھلیوں کی، انہیں میری ضرورت ہے. تو کلام کے اندر لکھا ہے یسوع نے وہ مچھلیاں انہیں کو لوٹا دی. وہ مچھلیاں واپس انہیں ہی کے پاس چلے گی. یسوع مسیح نے مچھلیاں وہ انہیں ہی کو دے دی، ریٹرن بیک کر دی وہ مچھلیاں. تو یہاں سیکھنے کے لیے بڑی خوبصورت چیز ہے. تو بچوں، جب ہم خداوند کو اپنی مچھلیوں میں سے، اپنی کمائی میں سے، اپنی نعمتوں میں سے واپس کرتے ہیں تو وہ نعمتیں، وہ آپ کے روپیہ پیسہ، وہ آپ کی مچھلیاں اور جو کچھ آپ خداوند کو دے رہے ہیں وہ ملٹی پلائی ہو کے واپس آپ ہی کو مل رہا ہے. کیا بات ہے! وہ ریٹرن بیک ہو رہا ہے، وہ آپ ہی کے لیے ہے. آپ اپنے لیے ہی اس کو جمع کر رہے ہیں، وہ آپ ہی کا ہے.
اور وہ واپس آپ ہی کو دیا جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا بھید ہے، یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ جو لوگ اس بھید کو، اس سچائی کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کو پا لیتے ہیں، ان کے گھروں سے کبھی برکتیں ختم نہیں ہوتی، ان کی آٹے کی ڈھمیاں اور تیل کی کپیاں سدا اور ہمیشہ بھری رہتی ہیں، وہ خالی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ واپس انہی ہی کو ملتا جاتا ہے۔ وہ کسی ایسی سوراخ دار تھیلی میں نہیں جاتا۔ اگر آپ خداوند کو دے رہے ہیں، انجیل کے لیے دے رہے ہیں، خدمت کے لیے دے رہے ہیں، تو ایمان رکھیں وہ سوراخ دار تھیلی میں نہیں، بلکہ وہ خداوند کے پاس جمع ہو رہا ہے اور وہ واپس آپ ہی کو مل رہا ہے۔ تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، یہ جو معجزہ ہے، یہ مسیح کا تیسرا ظہور ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت اہم ہے، بہت سے پیغامات یہ ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے۔ خداوند کو میری اور آپ کی پوری فکر ہے، جو میری اور آپ کی روح سے بھی فکر مند ہے، وہ میری اور آپ کی روحوں کے تعلق سے بھی فکر مند ہے، وہ میرے اور آپ کے جسموں کے تعلق سے بھی فکر مند ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے طالب بھوکے پیاسے ہیں، وہ اس لیے مہیا کرتا ہے، اور یہاں سے آپ نہیں بوتے، امید نہیں، وہاں سے بھی آپ کے لیے وہ جمع کر لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ اور اگلی بات جو ہے، تابعداری کرنا ہم شروع کریں۔ تابعداری کی بڑی برکات ہے، جب آپ یسوع کے اچھے شاگرد بن کے اس کی تابعداری کریں گے، پھر یہ برکتیں میرے لیے، آپ کے لیے ان جگہوں سے بھی آنا شروع ہو جائیں گی جدھر توقع نہیں ہے، جدھر امید نہیں ہے۔ اور تیسری بڑی سچائی، خداوند کے لیے نکالنا شروع کریں، اپنی برکتوں میں سے خداوند کو دینا شروع کریں۔ یہ آپ کی کمیٹی ہے، بی سی ہے آپ کی، بینک ہے آپ کا، جدھر آپ کے لیے جمع ہوتا جائے گا۔ یہ ذخیرہ خانہ ہے جدھر آپ اپنے لیے ذخیرہ کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یقیناً اس ویڈیو کو ضرور لائک کیا ہوگا، پسند کیا ہوگا۔ اور آئیں اس ساری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آج ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کو دینے کا، خداوند کی تابعداری کرنے کا تہیہ کریں۔ خداوند اس ویڈیو کے لیے آپ سب کو بہت برکات عطا کرے۔ آمین۔ اینڈ گاڈ بلیس یو۔